بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات اور آن لائن ہم سے جڑے ہوئے ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی علم الفتن کلاس کی نشست میں ہم علم الفتن کورس کی ابتدائی چند باتیں، سوالات اور اس پورے نصاب اور کورس کا جو نام ہے اس پر انشاءاللہ ابتدائی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ظاہری باطنی ہمہ قسم کے فتنوں سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے احباب کو، بلکہ امت مسلمہ سب کو اللہ جل شانہ تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین پر صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم لفظ علم الفتن بولتے ہیں تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی الگ سے علم ہے؟ اس پر ہم بات کر چکے کہ یہ الگ سے علم نہیں ہے، یہ حدیث کے ایک جز ہے، ایک باب ہے اور علم حدیث کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر یہ علم حدیث کا حصہ ہے تو الگ سے پھر اسے علم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ سا اس کا حل اور آسان جواب یہ ہے کہ کسی چیز کو خاص طور پر الگ اور ممتاز کرنے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے اس کے ایک جز کو الگ کر کے اس سے علم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے آخرت کے جتنے معاملات ہیں، قیامت یعنی نفخہ اولیٰ، قیامت سے لے کر قیامت کے بعد تک، اور یہ جتنے بھی یہ تفصیلات ہیں، قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے الساعہ کے نام سے، الساعہ کی تعبیر سے، الساعہ کے نام سے اور الساعہ کی تعبیر سے اس کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ لقمان کی آخری آیت میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو ملے گی، ایک لفظ ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان آخری آیت، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ وہاں قیامت کے مقدمات یعنی اس کی ابتدا اور اس کائنات کا زوال، اس کا بگاڑ، اس کا فنا ہونا، پھر اس کا دوبارہ اس دنیا کا موت کے بعد پھر سے زندہ ہونا، یہ جتنا مضمون ہے اللہ جل شانہ نے اسے علم الساعہ فرمایا ہے۔ تو یہ پورا دین تو نہیں ہے، پوری معلومات دین کی اس میں نہیں ہے، لیکن علم الساعہ کا لفظ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اور اس کے جتنے احوال و واقعات ہیں اسے علم الساعہ کہا ہے۔ اسی طرح جہاں سے 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں بھی یہی لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعہ، وہاں بھی علم الساعہ ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی مثال اور سادہ سی بات ہے، سادہ سا جواب ہے کہ کسی ایک چیز کو بطور خاص بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت اور صراحت کے لیے اس کے ساتھ لفظ علم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں
وہ روایات جو ہماری زندگی میں پیش آنے والی ہیں، وہ احوال و واقعات جن کا سامنا ہمیں ہونے والا ہے، ہماری نسلوں کو ہونے والا ہے، امت مسلمہ کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس حصے کو جب الگ سے بیان کیا جاتا ہے تو اسے نام دیا جاتا ہے علم الفتن۔ اگلی بات، چند نام اس کے ساتھ اور بھی ہیں جو محدثین جب بیان کرتے ہیں تو علم الفتن کو دوسرے چند ناموں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی 5 مختلف نام محدثین اسے نام دیتے ہیں بعض اوقات الفتن و اشراط الساعہ، ابواب الفتن، اسی طرح ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی تو یہی نام آتا ہے نا، 5 نام شمار کر لیجئے گا، کبھی آئے گا اسی نام سے حدیث شریف میں الفتن، اور کبھی نام آئے گا الفتن کی بجائے اشراط الساعہ۔ اشراط یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، حدیث شریف میں ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17، ارشاد باری تعالی ہے فقد جاء اشراطها هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها۔ اشراط الساعہ کا معنی ہے کہ قیامت کی ابتدائی علامات، ابتدائی نشانی۔ لہٰذا آپ صحیح مسلم میں دیکھیں گے، مشکوٰۃ شریف میں دیکھیں گے، چند دیگر حدیث کی جو موقر کتب ہیں ان میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک لفظ ملے گا اشراط الساعہ، قیامت کی ابتدائی علامات۔ 2 نام ہو گئے، پہلا کیا تھا جی؟ الفتن، دوسرا اشراط الساعہ۔ اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک اور نام آ جاتا ہے، اور وہ نام آتا ہے علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ علامات، علامتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی بھی وہی ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ اور قیامت کی ان نشانیوں میں ہمارے جو گزر گئی ہیں وہ بھی آئیں گی، جو جن سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے دور میں ہیں، وہ بھی مراد ہیں، اور جو آئندہ پیش آنے والی ہیں بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں، علامات، احوال، واقعات، وہ بھی اس میں ڈسکس ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، وہ بھی علامات الساعہ ہوگا۔ 3 نام ہو گئے، الفتن 1، اشراط الساعہ 2، علامات الساعہ 3۔ محدثین کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک اس سے ملتا جلتا نام اور لے کے آتے ہیں، اور وہ بھی حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، حدیث جبریل میں بالخصوص علیہ السلام، اور وہ نام ہے امارات الساعہ۔ امارت ان کی جمع امارات ہے، حمزہ الف کے ساتھ آتا ہے، یہ الف ڈال کے اس کے اوپر آپ زبر ڈالیں گے، پھر میم، پھر الف، پھر را، پھر الف، پھر تا لمبی، امارات۔ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، اور اس کا علم کا تعلق براہ راست ذات الہی سے ہے۔ تو جبریل امین نے آگے سے پھر سے سوال کیا اخبرنی عن اماراتها، یہاں امارات کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث شریف میں، تو امارات کے معنی بھی وہی ہیں جو علامات کے، قیامت کی خاص نشانیاں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کچھ خاص نشانیاں بتائی تھیں جو آگے جا کے انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ 4 نام ہو گئے جی، الفتن، اشراط الساعہ، علامات الساعہ اور امارات الساعہ۔ ایک نام اور ہے جو محدثین اور ذکر فرماتے ہیں، کبھی اس نام سے یہ پورا موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس پر کتب بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی یہ موضوع، یہ لفظ، یہ نام آیا ہے، اور وہ نام آیا ہے الملاحم۔ الملاحم ملحمت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے خونریز جنگیں۔ تو قیامت کی علامات میں بڑی ایک علامت یا احوال میں بڑے بڑے واقعات میں مارکۃ الآراء، طویل، نہایت خونریز، نہایت قتل اور قتال والی جنگیں بھی ہیں، لہٰذا ایک نام الملاحم بھی آتا ہے، اور محدثین کبھی ان تمام حالات کو کتاب الملاحم کے نام سے ذکر کر دیتے۔ اس پر باقاعدہ پوری کتابیں بھی موجود ہیں الملاحم کے نام، جس میں موضوعات یہی ہوں۔ کوئی محدث اسے حدیث کی کتاب میں جب بیان کرتا ہے تو اس کے الگ الگ جز کر دیتا ہے، یعنی وہ ایک نام نہیں دیتا، وہ اس کی تقسیم کر دیتا آسانی کے لیے۔ وہ بھی ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے پڑھنا، چلنا، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی محدث یوں کرتا ہے کہ قیامت کی ابتدائی علامات کو اشراط الساعہ کا نام دے دیتا ہے، اور اگلا جب موضوع آتا ہے تو نام بدل دیتا ہے۔ علامات الساعہ وہ متوسطہ درمیانی علامات کو نام دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب جو بھی بڑی قیامت کی نشانی آئے وہ موضوع اور باب وہی باندھ دیتا ہے۔ مثلا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں کیا کیا ہے کہ الفتن کو الگ سے بیان کیا ہے، علامات کو الگ سے بیان کیا ہے، اور آگے جب حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام آیا تو وہاں لکھ دیا باب فی ذکر المہدی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا تذکرہ ہوا ہے، جب وہ روایات لائے ہیں تو بیان کر دیا بابو نزول عیسیٰ ابن مریم۔ دجال کا باب آیا تو آپ دیکھتے ہیں بعض حدیث کی کتابوں میں ایسا آتا ہے کہ ابواب باب ما جاء فی الدجال، یا اس میں دجال کے متعلق روایات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانی ہے کبھی ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، دخان، دھوئیں کا تذکرہ، باب طلوع الشمس من المغرب، قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر اور باب، اس میں وہ روایات جمع کر دی جاتی۔ تو ایک طریقہ محدثین کے ہاں یہ چھٹا بھی ہے کہ جس طرح کی روایات کو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ اس کو جز میں، ٹکڑوں میں الگ الگ عنوان اور ٹائٹل دے کر اپنی کتابوں میں ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چند اہم باتیں شروع میں عرض کر دیں تاکہ حوالہ میں حدیث کی کتب میں اگر ایک ہی ٹاپک کے، ایک ہی چیز کے آپ کو 5-6 نام مل جائیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں ابھی تو الفتن کی بات ہو رہی تھی، یہ اشراط الساعہ کہاں سے آ گیا، یہاں تو امارات الساعہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ الملاحم کہاں سے آ گیا۔ تو وہ اسی کا ایک جز، اسی کا ایک ٹکڑا اور حصہ ہوگا۔ اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فتن کے جو لغوی اصطلاحی معنی تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، تھوڑا وضاحت کرنے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بیان ہم نے یہ کیا تھا جس کو ہم تازہ کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں بتایا، تو ایک فتنہ، ایک امتحان، ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو کسی بھی انسان پر کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے نا۔ زندگی خود ایک امتحان۔ ارشاد باری تعالی اما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، سورہ الفجر 30واں پارہ۔ اور یہ 11ویں 12ویں آیت سے جو مضامین شروع ہوتے ہیں پڑھنے کے لائق۔ کبھی ہمارا امتحان، ہماری آزمائش یوں بھی آتی ہے کہ کسی انسان کو ہم بہت اکرام و انعام سے، نعمتوں سے، وسعتوں سے نواز دیں اور بڑا خوش ہوتا ہے معاشرے میں۔ فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے دیکھا میرے رب نے بڑی عزت بخشی ہے مجھے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کبھی ہم جیسے دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم لے کے بھی آزماتے ہیں، وہ چیز اسے چھین لیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں، صحت کو بیماری سے بدل دیتے ہیں، وسعت کو تنگی سے بدل دیتے ہیں، خوشحالی کو تنگحالی سے بدل دیتے ہیں۔ فیقول ربی اہانن، تو گھبراتا ہے، گلہ کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی توہین کی، میرے رب نے میرے سے یہ چھین لیا ہے، وہ خدا سے گلے شکوے شروع کر دیتا۔ تو دونوں شکلیں ابتلا کی ہیں، اللہ دے کے آزماتے ہیں تو لے کے بھی زندگی ساری کی ساری بھائیوں بہنوں یہ اللہ کی امتحان اور ابتلا پر ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لوگو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی خیریں دے کر آزماتے ہیں، کبھی شر دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت آزمائش ہے تو کبھی بیماری آزمائش ہے، کبھی وسعت آزمائش ہے تو کبھی تنگی آزمائش ہے، کبھی اولاد کا ہونا آزمائش ہے، کبھی اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے، کبھی زندگی آزمائش، زندگی تو آزمائش کا نام، امتحان اور ابتلا کا نام۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں ایک پورا مضمون ہم آزماتے ہیں ایمان والو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، بھوک سے، چیزوں کو چھیننے سے، مال کے لے لینے سے، پیاروں کے دنیا کے جانے سے، نقصانات کے آنے سے، یہ مختلف امتحانات ہیں اور ہم تمہیں ضرور بالضرور ہر حالت آزمائش کی، بادشاہت بھی آزمائش، کرسی بھی آزمائش، وسعت اور نعمت بھی آزمائش۔ اسی طرح سورہ الملک کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہاں کی شہنشاہی اور بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جو کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون مالک؟ وہ قدیر کون؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے تمہیں موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا ہی اس لیے ہے، دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو، تم میں سے کون اللہ کے ہاں اس زندگی سے نفع اٹھا کر حسن عمل لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو۔ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ہم ایگزام روم میں اور ہمارے ہاتھ میں پیپر ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں حل کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بھی ایک پیپر ہے، ہمارا امتحان، یہ میرے ذمہ ہے، یہ بھی میرے ذمہ ہے، یہ بھی میرے ذمہ ہے، میں نے ایمان بھی لانا ہے، میں نے اعمال بھی کرنا ہے، میں نے دین اور دنیا میں بیلنس بھی رکھنا ہے، میں نے رشتوں کی قدر بھی کرنی ہے، میں نے اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، میں نے مخلوق کے حق بھی ادا کرنے ہیں، میں نے بچوں کی صحیح پرورش کرنا ہے، میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، تعلیم تربیت بطور اولاد کے بھی آپ کا امتحان ہے، بطور
والد کے باپ کے بھی آپ کا امتحان ہے، بطور بھائی بہن کے آپ کا امتحان ہے، بطور استاد اور شاگرد آپ، یہ سارا کا سارا امتحان۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنے کی، آزمائش کی شکلوں میں سے ایک شکل۔ ایک تو یہ فتن ہے، ہم نے پچھلی مجلس میں اس سے ذرا وضاحت سے بیان کیا۔ ایک لفظ ہے الفتنہ یا الفتن اصطلاحی معنی میں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس بار دہرا رہے ہیں تاکہ نئے شامل ہونے والے یا آن لائن جو ہم سے اس بار جڑے ہیں تو انہیں ذرا یہ ریویژن ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ ہم اس کو تکرار نہیں کر رہے، ہم نئے لوگوں کا جو ہے وہ ذرا اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ تین الفاظ، تین جملے یاد رکھ لیں کہ الفتن حدیث میں جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ کس معنوں میں آتا ہے۔ نمبر ایک، علامات قیامت، اس تقسیم سے جو میں نے عرض کیا، قیامت کی نشانیوں کے طور پر یہ سب بیانات۔ اور بعض اوقات بیان ہوتا ہے قیامت سے پہلے کے احوال و واقعات پر، یہ سخت ترین احوال و واقعات جب آتے ہیں دنیا میں، حالات کی تنگی، اہم امور، مہنگائی و بے روزگاری، خانہ جنگی، فتنہ و فساد، قتل، یہ جو آج دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک تیزی ہے، اور خانہ جنگی ہے، غارت گری ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ یہ پوری دنیا ایک داؤ پہ جو لگی ہوئی ہے، یہ احوال کی تنگی اور سختی۔ کیا ترقی پذیر ممالک اور کیا ترقی یافتہ ممالک، کیا پسماندہ ممالک اور کیا دنیا کے خوشحال ممالک، سب میں اپنے اپنے مسائل، بین الاقوامی زندگی مسائل، قومی زندگی میں مسائل ہی مسائل۔ پاکستان والوں کو سمجھانا پڑے گا کہ قومی مسائل میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نجی زندگی میں مسائل مسائل، محلے کی زندگی میں مسائل ہی مسائل، گھر کی زندگی میں ہر آدمی پریشان اور مسائل۔ نجی ایک فرد کی زندگی ہے تو وہ انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ اللہ کے راستے سے دور ہے، وہ نصاب دین سے دور ہے، بہت سارے مسائل۔ تو احوال و واقعات میں تنگی، سختی، شدت، یہ بھی فتن کا دوسرا پہلو اور رخ۔ اور تیسرا پہلو ہے الملاحم کا، یعنی الفتن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس امت کے ساتھ بہت سخت ترین حالات پیش آنے والے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے۔ آپ کو یا تو محفوظ مقام پہ رہنا ہوگا، وہ کہاں کہاں آپ سیف رہ سکتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ آپ کہاں کہاں کس کس حالت میں آپ محفوظ ہیں اور باقی آپ محفوظ نہیں ہیں، یا ہجرت ہے، آپ کو اپنی جگہ، اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے عروج کے زمانہ میں جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بعض علاقوں اور کے نام لیے، شام، جو وہاں موجود ہوگا، وہاں ہجرت کر جائے گا تو وہ محفوظ رہے گا۔ یا چند چیزیں اور ذکر کیے، جو آبادیوں سے نکل جائے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لے لے، جو آبادیوں سے دور رہ کر جتنا آبادی سے، انسانی بستی سے دور رہے وہ اتنا سیف رہے گا، جو جتنا پہاڑی علاقوں میں دور آبادیوں میں چلا جائے وہ محفوظ۔ ایسا وقت اس امت پر آنے والا ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ تو وہ سارے احوال و واقعات جمع کر لیں تو وہ بھی الفتن کے تحت اس کی تین اقسام میں سے ایک ہے۔ الفتن کے اصطلاحی معنی کیا ہوگا بھائی؟ نمبر ایک،
قیامت کی علامات اور نشانیاں۔ نمبر 2، قیامت سے پہلے پیش آنے والے سخت ترین احوال و واقعات۔ اور نمبر 3، قیامت سے پہلے آنے والی جنگیں ایسی کہ جن میں ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بستی چھوڑنا ہے یا گھر پہ رہنا ہے، ہم نے آبادی میں رہنا ہے یا آبادی سے دور رہنا ہے، ہم نے گھروں میں رہنا ہے یا ہجرت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کی شکل کیا ہے، کیسے کیسے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں ان سے بچنا ہوگا، اور اپنے آپ کے ایمان کی فکر کرنا ہوگی، اپنی فیملی کے ایمان کو بچانا ہوگا، مشقت اٹھانا ہوگی، صبر کرنا ہوگا۔ تو فتنے کی شکلیں، صورتیں کیا ہیں، اور فتنوں سے حفاظت کی صورتیں کیا ہیں، یہ سارا کا سارا جب جمع ہوتا ہے تو وہ ایک لفظ بنتا ہے جسے کہتے ہیں الفتن۔ اس وضاحت کے بعد ہم اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اگلے سوال کی طرف، کہ یہ سوال اور یہ تفہیم کہ قیامت کی جو علامات ہیں وہ کتنی ہیں، اور اس کی تقسیم کیا ہے، اسے ذرا اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھنا اور آگے اس کے مطابق بات کرنا آسان ہوگی۔ بنیادی طور پر قیامت کی علامات 2 طرح کی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے خطباء، ہمارے اکابر بیان کرتے تھے تو یوں کرتے تھے کہ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ تو جو چھوٹی نشانی ان علامات صغرا، صغیر سے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں، تو ان 2 تقسیموں سے بیان کیا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ اصل میں 2 ہی تقسیمیں، صغرا اور کبریٰ۔ ان میں سے جو قیامت کی چھوٹی علامات ہیں نا، صغرا، یہ بھی پھر 2 طرح کی ہیں، ان کی آگے سے پھر 2 تقسیمیں، اور قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان کی آگے کوئی تقسیم نہیں۔ یوں سمجھنے کے لیے ان 2 تقسیموں کو ہم 3 تقسیموں پہ پھیلا دیتے ہیں کہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر صحابہ تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، یعنی خیر کے زمانے میں 100-200 سال کی ابتدائی پہلی نشانی، ان کا دائرہ، ان کا زمانہ، ان کا وقت تھوڑا ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانی ہیں تو صغرا، چھوٹی، لیکن انہیں کہا جاتا ہے علامات قیامت بعیدہ۔ بعید کا معنی ہے جن سے ابید قیامت نسبتاً دور تھی، بعید بعد سے۔ ابتدائی نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے وہ قیامت ابھی بہت دور تھی۔ اس میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغمبر اور رسول بن کر دنیا میں تشریف لانا خود قیامت کی ابتدائی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آسان بات ہے، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کوئی پروگرام رکھتے ہیں، بیان ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، تو مختلف لوگ ہم بلاتے ہیں، مختلف بیانات، مختلف سپیچز ہوتی ہیں، ایک سپیچ ان کی ہے، ایک ان کی ہے، ایک ان کی ہے، مختلف گیسٹ آئے ہوتے ہیں، مہمان آئے ہوتے ہیں، مقررین، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک یہ آ رہے ہیں، ان کے بعد یہ دوسرے ہیں، ان کے بعد یہ تیسرے ہیں، اس کے بعد یہ نعت، ہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ یہ اب ہماری اس بزم کے آخری مہمان آئے،
آخری تقریر کرنے والے ہیں، آخری سپیچ، تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ پروگرام ختم۔ دنیا کو اگر آپ ایک اللہ کے اس بڑے پروگرام میں دیکھیں تو کبھی وہ وقت تھا دنیا کی ابتدا ہو رہی، اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں آدم کو بنا رہا ہوں، آدم پیدا ہو رہے ہیں، پھر دنیا میں آ رہے ہیں، پیغمبر بن رہے ہیں، یہ پہلے پیغمبر ہیں، پھر نبی آتے رہے، اور جب یہ کہا گیا کہ لوگوں ہمارا اس دنیا میں آخری رسول اور آخری پیغمبر آ گئے، تو یہ سیدھی اس بات کی نشانی ہے کہ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب ان کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کو اور قیامت کو ایک حدیث میں اکٹھے بیان فرمایا۔ وہ حدیث ہم پڑھ دیتے ہیں، اس کا حوالہ لگا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے، اور دو انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں بلند فرما کے ان میں تھوڑا سا فاصلہ ان کو رکھا، قریب ہے لیکن تھوڑا فاصلہ۔ بعثت انا والساعہ ہکذا، یوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی، رسولوں میں آخری رسول، آپ کے بعد کوئی پیغمبر، نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ختم نبوت اور نبی بن کے اس دنیا میں مبعوث ہونا خود قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی اور ہے، ہم جو علامات الساعہ جہاں سے ابتدائی ہیں نا، پہلی تقسیم، ان میں 5-7 کے نام لے دیتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی وہ ہے جو پہلی نشانی کیا ہے بھلے چھوٹی نشانیوں میں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف لانا۔ اور دوسری نشانی وہ ہے جو خود مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے ظاہر ہوئی۔ سورہ رحمان سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ حافظ بیٹھے ہیں بھائی، سورۃ القمر۔ سورہ قمر کی 27ویں پارہ کی 4تھی صورت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پہلی آیت سورہ القمر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ یہ کب کی بات؟ عہد رسالت۔ حضور علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ کون سا دور ہے؟ مکی زندگی ہے۔ 1500 سال پہلے ارشاد باری تعالیٰ اور لوگوں، اب احوال، ابھی دنیا تو باقی رہے گی لیکن اقتربت الساعۃ، قیامت زمانے کے اعتبار سے اور قریب ہو گئی کہ ایک نشانی اور پوری ہو رہی، وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ آپ سب جانتے ہیں، واقعے کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت کا مشہور واقعہ ہے۔ کفار نے کہا کہ اگر آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، آپ کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ فرما دیا کہ یہ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے تو یہ پورا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوتے مکہ والوں نے دیکھا۔
تفصیلی واقعہ موجود ہے کتابوں میں۔ اور مکہ کے قریب قریب دور تک، بلکہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ یہ مکی زندگی، ابھی ہجرت بھی رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس واقعے کو کہتے ہیں شق القمر یا شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اور اسے آج سائنس نے بھی مان لیا، اور اس پہ بڑے بڑے آرٹیکل موجود ہیں، اور چاند کی سطح پر ایک لائن ایسی موجود ہے، ایسی باقی ہے، ایسا نشان ہے جس سے یہ اچھے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں چاند کے دو حصے الگ الگ ہو کے بعد میں پھر سے ملے ہوئے۔ تو قیامت کی یہ بھی ایک نشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے آپ کے عہد میں مکی زندگی میں پوری ہوئی۔ یہ علامات صغرا میں سے چھوٹی نشانی ہے، اور علامات صغرا میں سے یہ ایک دوسری ہے۔ اسی طرح محدثین نے بعض اور نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا۔ یہ خود روایات میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میری وفات، میرا وصال، میرا اس دنیا سے جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی طرح بعض نشانیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور ان کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی، اور وہ فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ تو وہ ہوئے۔ عہد رسالت میں خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخر میں مسیلمہ کذاب ظاہر ہوا، اور حضور علیہ السلام حیات تھے، حضور تک خبر بھی پہنچی، بلکہ اس نے قاصد پیغامبر بھیجا، پیام لانے والا، کہ آپ ہم مل کر نبوت چلاتے ہیں، آدھے حصے کے آپ پیغمبر ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے واپس بھیجا اور فرمایا کہ قاصدوں کا قتل اگر جائز ہوتا تو میں تمہیں تمہارے قتل کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر، خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ ہوئی انہی لوگوں سے۔ تو نبوت کے دعوے داروں کا ظاہر ہونا، یہ بھی مدعیان نبوت جسے کہتے ہیں، یہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ وہ عہد رسالت میں پوری ہوئی۔ یہ چند ایک مثالیں ہم نے دے دی ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم ہر ایک پر ایک تفصیلی گفتگو حوالہ کے ساتھ ہم الگ الگ کریں گے۔ یہ چند ایک آپ کو بطور مثال کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ علامات قیامت، چھوٹی نشانیاں، لیکن علامات قیامت بعیدہ، جن سے ابھی نسبتاً قیامت دور۔ عہد رسالت کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین کا خیر کے اس دور کے بعد سے لے کر آج کے دور تک 1200 سال، یہ جو طویل دور ہے ابھی بھی جاری ہے، خدا جانے کب تک یہ دور اس حصے کا جاری ہے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیاں پوری نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں علامات قیامت متوسطہ، مڈل، الوسط۔ پہلا کیا تھا؟ ابتدا، ہیں یہ بھی چھوٹی نشانیاں، لیکن ان نشانیوں میں اور ان نشانیوں میں کیا فرق ہے کہ وہ زمانہ نبوت کے شروع میں ہے، زمانہ نبوت کے اندر ہیں، یا زمانہ نبوت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، خیر کے زمانے کی ہیں، پہلی صدی دوسری صدی جس میں خیر القرون بہترین زمانوں میں سے زمانہ، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک، اور جب تک
بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، یہ ایک پھیلا ہوا قیامت کی نشانیوں کا وہ دور ہے جس کو 1200-1300 سال تو بیت گئے، ابھی زمانہ جاری ہے۔ ان میں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ارشاد فرمائیں احادیث میں، انہیں کہیں گے ہم علامات الساعہ متوسطہ، درمیانہ دور۔ درمیانہ کس کا بھلے؟ نبوت کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے، دجال سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک طویل دور، نسبتاً بڑا دور۔ اس دور میں چونکہ اس کا وایا، یہ جو ڈیوریشن ہے یہ طویل ہے، یہ 1200-1300 سال، نہ جانے آگے کہاں تک ہے، واللہ عالم۔ اس لیے زیادہ تر قیامت کی نشانیوں کا جو دور ہے وہ اور تذکرہ میں جو وہ اس دور کے آتے ہیں، اور تعداد بھی زیادہ ہے۔ احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں اس دور کو، اس وقت کو، ان نشانیوں کو، تو سند کے ساتھ مختلف احادیث کی کتب میں جو ہمیں ملتی ہیں قیامت کی نشانیاں اس دور کی، ان کی تعداد بھائیوں بہنوں 250 سے زائد ہے، 250 سے زائد ہے، اور وہ سب جمع کر دی ہیں ہم نے مختلف کتب احادیث سے، حوالہ کے ساتھ، پورے حدیث نمبر کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ، وہ ہم نے گن کر شمار فگر کے ساتھ جمع کر دی الحمدللہ۔ تو پہلی یہ دونوں ملا لیں تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہوں گی، لیکن پہلی ہیں علامات قیامت بعیدہ، دوسری متوسطہ یعنی قیامت کی ابتدائی نشانیاں عہد رسالت کی یا اس کے قریب کے دور کی، اور اس کے بعد ہیں علامات قیامت متوسطہ، درمیانہ دور، یہ مڈل جس میں ہم جی رہے۔ ایک دور وہ ہے جو ظہور مہدی کے بعد سے لے کر کے، جس میں دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج و ماجوج ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، زمین سے ایک بہت بڑے جانور کا نکلنا ہے، سورہ دخان جس پر ہے وہ ایک دھوئیں کا نکلنا، اس طرح قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں جو علامات قیامت کبریٰ، بڑی نشانیاں کہلائی جاتی ہیں، وہ بھی حدیث شریف میں، اور ایک ہی حدیث میں 10 کی 10 ہیں گن کر، تو اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں لیکن ابتدائی، وہ 8 سے 10 ہوں گے، 10 گن لیں، اور درمیانے دور کی ہیں وہ بھی چھوٹی، لیکن وہ علامات متوسطہ ہیں درمیانے دور کی، وہ تقریباً 250، اور قیامت کی بڑی نشانیاں ان کی تعداد بھی 10 ہے، تو اندازاً 250 سے لے کر یہ 20 یعنی ابتدائی اور آخری بڑی نشانیاں ڈال لیں، 270 سے لے کر یہ تقریباً 250 نشانیاں احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آئیں۔ جنگوں کو تذکرہ بھی اسی میں ہے، احوال و واقعات اسی میں ہیں، خانہ جنگی، فتنہ و فساد، امتحان اور فتنے کی صورتیں، امتحان اور فتنے سے بچنے کی تعلیمات، ہدایات، اللہ جل شانہ نے بہت سارا علم ان میں جمع کر دیا ہے، جنہیں ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی اور دوسروں کے ایمان کی حفاظت کی از حد ضرورت ہے۔ یہ بات ہوگی، اس کو چونکہ یہ بار بار آتی جائے گی تو علامات قیامت بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ، بڑی نشانیوں کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور بعیدہ کا الٹ ہو جائے گا قریبہ، یعنی جن سے قیامت بہت قریب ہوگی۔ یہ ہم جب بولیں گے تو بار بار ان کا تذکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ذہن میں اچھے سے
بیٹھ جائیں گے۔ بات اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں خود اللہ جل شانہ نے قیامت کو دو حصوں میں بیان کیا ہے، یاد رکھیے۔ اور آگے چونکہ یہ موضوع چلے گا اور یہ گفتگو اور بات چیت ملاقات یہ کچھ عرصہ رہے گی، تو اچھے سے حدیث کے اور علم الفتن کورس کرنے والے کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے قیامت کی ان تفصیلات کو دو پارٹس میں بیان فرمایا، دو جز ہیں، ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ سے۔ یہ جو سور پھونکا جانا نا، اس کو قرآن کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ نفخہ۔ جبریل اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت، تو وہ ایک بار نہیں، دو بار۔ اس کی ہم آیت بھی بتائیں گے، دلیل بھی بتائیں گے، وہ ذرا نوٹ کر لیجیے۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم جب قیامت کہتے ہیں، قیامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قیامت آئے گی تو یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے۔ یہی ہے نا ہمارے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ بن کے بکھر جائیں گے، ہاں یہی ہے نا ہمارے تصور میں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں تو وہ کیا کہیں گا؟ قیامت آئے گی تو مطلب دنیا تباہ ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت تو قیام سے ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں ہم؟ ہاں، نماز میں ہوتا ہے قیام، تو قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا۔ تو نماز میں جب ہم اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ قیام کا معنی کھڑے ہونا، اسی قیام سے قیامت ہے۔ تو معلوم ہوا قیامت مرنے کا نام تو نہیں، مر کے جی اٹھنے کا نام، کھڑے ہونے کا نام قیامت۔ قرآن مجید میں بھی ایسے ہے۔ تو اچھے سے یاد رکھ لیں کہ قرآن کی اصطلاح میں قیامت تباہی کا نام نہیں ہے، قیامت مرنے کا نام نہیں ہے، قیامت آسمان و زمین کی تباہی و بربادی کا نام نہیں ہے۔ قیامت کا معنی ہے تباہی کے بعد پھر سے اللہ جب اس پوری دنیا کو اور انسانوں کو کھڑا کریں گے، زندہ کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے پر، وہ جو جی اٹھنا ہے اسے قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ دوسرا پارٹ۔ پہلا پارٹ ہے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا۔ قرآن کی بولی میں اسے قیامہ نہیں کہتے، قرآنی بولی میں اسے کہتے ہیں الساعہ۔ تباہی کی، خاتمے کی، موت کی، آسمان و زمین کے ختم ہو جانے اور برباد ہو جانے کی اور ریزہ ریزہ ہو جانے کی مقررہ گھڑی، وہ مقررہ ٹائم جس میں یہ ساری تباہی آئے گی، اسے الساعہ کہا گیا۔ بھائیو بہنوں، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن مجید میں 3 درجن بار، 36 بار ذکر کیا ہے، 36 آیات۔ اور کبھی بھی قرآن مجید نے الساعہ اور القیامہ کو مکس نہیں کیا۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس دنیا کو، آسمان و زمین کو ختم کر دیں گے، یہ آسمان و زمین اور یہ نظام زندگی تباہ ہو جائے گا، وہاں الساعہ ہے۔ اور جہاں یہ آیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، وہاں لفظ قیام آیا، وہاں قیامت آیا۔ مثلا سورہ القیامہ پڑھ لیں، وہاں مرنا نہیں ہے۔ سورہ القیامہ میں کیا ہے؟
بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، انسان دیکھ رہا ہوگا اور وہ محشر میں کھڑا اپنی معذرتیں پیش کر رہا ہوگا، نکلنے کا راستہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ این المفر، کہاں جاؤں کہاں بھاگوں، یہ مرا ہوا انسان ہے یا زندہ ہو کے کھڑا ہوا جو راستے ڈھونڈ رہا ہے، کون ہے؟ سورہ القیامہ کا تو پورا منظر یہ ہے۔ تو شاید مشکل نہ ہو، آسان کروں تو قیامت دو پارٹس کا نام، جسے ہم قیامت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ تباہی، وہ اصل میں دوسرا جز، دوسرا پارٹ ہے۔ اس کا معنی ہے موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھ، جسے ہم اپنے تصور میں بچپن سے سن سن کے قیامت سمجھتے ہیں، وہ اصل میں الساعہ ہے۔ اور قرآن میں الساعہ اور اس کی آیات الگ سے ہیں، پارٹ 1، القیامہ اور اس کی آیات، اس کے نام الگ سے ہیں، وہ پارٹ 2۔ ان دونوں پہ نفخہ ہے، ان دونوں کے لیے سور پھونکا جائے۔ پہلا سور، پہلا الارم، یعنی اسرافیل کے ہاتھ میں علیہ السلام، جب وہ پھونکا جائے گا تو پوری دنیا خاتمہ، موت، تباہی، آسمان و زمین ختم ہونا، پہاڑ ختم، ندی نالے ختم، سب ختم۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا پارٹ 2 میں، دوسرے حصے میں، تو دوبارہ تو ساری دنیا کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھے گی اور اپنا اپنا انجام دیکھے گی معاشر کے دن۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ سے جی اٹھ کے کھڑے ہونے کا نام، آسان ہو گیا۔ اب سورہ الزمر کی آیت نمبر 68 نوٹ کر لیں، یہیں سے ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے اور یہیں سے بیان کریں گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 68 میں یہ پارٹ 1، پارٹ 2، پہلا نفخہ، دوسرا نفخہ، مرنا اور جی اٹھنا، اور پہلے کا نام الساعہ، دوسرے کا قیام، کھڑے ہونا، ایک ہی آیت میں سارا کچھ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1، نفخہ سور، سور کا پھونکا جانا، دنیا میں الساعہ کا آ جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب ختم، مر جائیں۔ پارٹ 2، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور وہ قیامت ہوگی۔ 68 ہی ہے، 67 وہ، لیکن 67 کے بعد آیت ہوگی، ہاں تو آیت نمبر 68 ہے، ٹھیک ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو الارم بجے گا اور ساری کائنات کے لوگ مر جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ مریں گے یا جی اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت میں لوگ کھڑے ہوں گے اور محشر کے میدان میں۔ تو جسے ہم قیامت سمجھتے ہیں وہ دراصل الساعہ ہے، اور قیامت جو ہے وہ مر کر جی اٹھنے کا نام۔ یہ آپ کے ذہن میں اگر رہے تو آسانی کے لیے، عرف عام کے لیے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو گیا، تو ہم علامات قیامت بول دیتے، ورنہ جتنی نشانیاں ہیں یہ اصل میں علامات الساعہ ہے۔ قیامت کی تو ایک ہی نشانی ہے، کیا کہ اس سے پہلے پارٹ 1 گزر چکا ہوگا، بس۔ تو پارٹ 2 کی تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ پارٹ 1 گزر چکا ہے۔ اصل میں جتنی بھی یہ ہم
250 پونے 300 نشانیاں ہیں، اصل میں یہ علامات الساعہ ہیں، علامات قیامت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک نئی بات کو کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش، ہم بھی کہہ دیتے ہیں اپنے جمعہ میں، بیانات میں، بکس میں کہ علامات قیامت ہے، تو اصل میں وہ ہم پارٹ 1 کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور نام پارٹ 2 کا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں، چل جاتا ہے۔ لیکن پڑھنے والے کے لیے، اس کو سمجھنے والے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں قیامت 2 جز کا نام ہے، اور ہم دوسرے پارٹ کو قیامت کہتے ہیں، اور پہلے پارٹ کو، پہلے حصے کو، پہلے جز کو الساعہ۔ قرآن کبھی بھی ان کو جمع نہیں کرتے، ایک بار بھی نہیں آیا، احادیث میں بھی جمع نہیں ہوا۔ یعنی جبریل امین نشانیاں پوچھ رہے ہیں نا، اب سمجھ آئے گا، وہ پوچھتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، علامات الساعہ، متی الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ لآتیۃ، یسألونک عن الساعہ۔ تو الساعہ کا لفظ آتا ہے، ایک بار بھی القیامہ نہیں آیا۔ آپ تو سمجھ گئے کہ القیامہ کیوں نہیں آیا بھلے؟ اس لیے کہ القیامہ تو اسے کہتے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید میں 36 بار آیا ہے اور ایک بار بھی القیامہ نہیں آیا، الساعہ ہی آیا۔ لہٰذا اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ علامات قیامت کہہ سکتے ہیں آپ، کہہ دیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، علامات الساعہ کے اپنے نام ہیں اور علامات قیامت کے اپنے نام الگ الگ قرآن نے ان کو بھی مکس نہیں کیا۔ مثلا علامات الساعہ میں الساعہ کو کبھی کہا ہے القارعہ، ایک ایسا واقعہ آئے گا جو پوری کائنات کو کھڑکا کے رکھ دینے والی۔ کبھی آئے گا الحاقہ، لوگوں ایک بہت بڑی حقیقت آنے والی، الحاقہ نام رکھا ہے الساعہ۔ کبھی الواقعہ، کبھی الغاشیہ، کبھی الصاخہ، کبھی الطامۃ الکبریٰ۔ تو قرآن مجید نے نام تو بہت سارے دیے ہیں۔ اسی طرح ہم یہیں سے اگلی بار انشاءاللہ بات شروع کریں گے، قرآن نے کیسے مکس نہیں کیا، اور کیسے الساعہ کے قرآن مجید میں 10 نام ہیں اور قیامت کا بھی 10 نام ہے۔ تو الساعہ کے 10 نام اور القیامہ کے 10 نام اگلی بار سے ہم پڑھ کے انشاءاللہ وہیں سے ہم اگلے ٹاپک کو، اگلی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو پڑھنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈالے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، فتنوں کا جو دور آ رہا ہے اسے ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پریشان نہیں ہوئے گا، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تھوڑا اجنبی ہیں، اب بھی آغاز ہے، تو آہستہ آہستہ جو بات سمجھ نہ آئی انشاءاللہ ہم بھی سمجھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، آہستہ آہستہ دوستی لگ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔